بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی کبھی انسان پر ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، بس اکیلے رہنے کا دل کرتا ہے۔ بس لیٹا رہے، کوئی نہ بلائے، کوئی نہ چھیڑے، ایک بلا وجہ سی اداسی چھا جاتی ہے۔ آج کل عمر پر بھی ایسی ہی کیفیت طاری تھی۔ ایک عام سے کمرے میں، جیسے عام طور پر مڈل کلاس طبقے کے ہوتے ہیں، وہ چارپائی پہ لیٹا تھا۔ دل پر انجانا سا بوجھ تھا، بہت کوشش کے بعد بھی اس کیفیت سے نہیں نکل پا رہا تھا۔ تنگ آ کر بیٹھ اٹھا، بائک کی چابی اٹھائی اور گاؤں سے باہر جانے والی سڑک پر بائک بھگانے لگا۔ چند میل بعد ویرانے میں چند گھر نظر آنے لگے، جن کے درمیان ایک چھوٹی سی کچی مسجد تھی۔ اس نے بائک باہر کھڑی کی، اندر گیا، وضو کیا، مسجد میں جا کر منبر کے نزدیک بیٹھ گیا، جہاں ایک سفید ریش بزرگ جو امام مسجد بھی تھے بیٹھے تھے۔ السلام علیکم بابا، عمر نے سلام کیا۔ بابا نے سر اٹھا کر عمر کو دیکھا اور مسکرا کر کہنے لگا، بہت کنجوس ہو۔ وہ کیسے بابا؟ عمر نے حیران ہو کر پوچھا۔ سلامتی بھیج دی، کیا جاتا تمہارا اگر رحمتیں اور برکتیں بھیجنے کی دعا بھی دے دیتے؟ بابا نے سادہ سے لہجے میں کہا تو عمر شرمندہ ہو کر کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا نے شگفتگی سے جواب دیا۔ کیسے ہو بیٹا؟ بابا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بہت پریشان ہوں بابا، عجیب سی اداسی ہے، کوئی وجہ بھی نہیں، اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوں۔ ویسے تو سب ٹھیک ہے، لیکن لگی بندھی روٹین سے زندگی گزر رہی ہے، لیکن پھر بھی زندگی سے خوش نہیں ہوں۔ کوئی حل بتائیں۔ عمر نے بے بسی سے بات کرتے ہوئے کہا۔ جب بھی کوئی پریشانی ہوتی وہ بابا کے پاس آ جاتا تھا۔ یہاں آ کر اسے لگتا ہے کہ جیسے ساری پریشانیاں ختم ہوئیں، ایک عجیب سا سکون ملتا تھا۔ بھوکے ہو، کھانا کھاؤ، بابا نے کہا۔ نہیں، بھوک نہیں ہے، تھوڑی دیر پہلے کھانا کھایا تھا۔ عمر نے جلدی سے کہا، بیٹا تمہاری روح بھوکی ہے، اسے کھانا کھلاؤ، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ روح بھی بھوکی ہوتی ہے کیا؟ عمر کو حیرت ہوئی۔ ہاں ہوتی ہے، اب یہ بندے کی مرضی ہے کہ وہ اس کا پیٹ کیسے بھرتا ہے۔ ذکر، ایمانداری، حلال روزی اور ہر نیکی سے روح کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ ہر گناہ سے روح کی صحت بگڑتی جاتی ہے، لیکن پیٹ دونوں غذاؤں سے بھر جاتا ہے روح کا۔ بابا تھے تو سادے، لیکن باتیں بہت گہری کرتے تھے۔ بابا میں ولی بننا چاہتا ہوں، عمر نے حسرت سے کہا۔ اوہ، یہ تو بہت آسان ہے، بابا نے ہنس کر کہا۔ وہ کیسے بابا؟ اتنا آسان ہوتا تو ہر کوئی نہ بن جاتا، عمر نے حیرانگی سے کہا۔ سب کو میں پسند ہوتی ہے، اس لیے سب نہیں بن پاتے، بس میں مار دو، بن گئے ولی، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن یہ میں کیسے ماریں؟ عمر نے دلچسپی سے پوچھا۔ اپنی مرضی چھوڑ کر رب کی ماننے سے میں ختم، بابا نے کہا۔ یہ بات تو سب کو پتہ ہے، مگر کر نہیں پاتے۔ بابا آپ میری مدد کریں نا، میں ماننے میں، عمر نے دل بھرے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، جتنا میں کر سکوں گا۔ ایک کام آج سے شروع کرو، بس ایک کام، نظر کی حفاظت کرو، بس جاؤ 1 مہینہ یہ کام کرو، پھر مجھے آ کر بتانا، بابا نے شفقت سے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ جی بابا، یہ تو میں کر لوں گا، عمر نے بہت خوشی سے کہا۔ بیٹا یاد رکھنا، نظر کی حفاظت جاندار چیزوں سے نہیں، بے جان چیزوں سے بھی کرنا، بابا نے زور دے کر کہا۔ جاندار چیزوں کی تو سمجھ آ گئی، بے جان چیزوں سے نظر کی حفاظت، اس کا کیا مطلب بابا؟ عمر نے حیرت کی شدت سے کہا۔ جاؤ بیٹا،
یہ کام شروع کرو، تمہیں سمجھ آ جائے گی، بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمر ضد نہ کر سکا۔ وہ جانتا تھا کہ بابا کی ہر بات کے پیچھے کوئی حکمت ہوتی ہے۔ یہ عمر بہت بار دیکھ چکا تھا۔ وہ چپ رہا اور سلام کر کے واپس ہو لیا۔ دل میں ارادہ کر رہا تھا کہ جیسے بابا نے کہا ویسا کروں گا، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ بعد میں اس کا وہ نتیجہ نکلا جو عمر کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ خولا اپنے کمرے میں بیٹھی لیپ ٹاپ پر اسائنمنٹ بنانے میں مصروف تھی کہ دروازہ کھلا اور اس کی 10 سالہ بھانجی اندر آئی۔ آپی، ایک سوال کا جواب پوچھنا تھا۔ تھی تو خولا اس کی خالہ، لیکن 10 سالہ ہانی اسے آپی کہہ کر پکارتی تھی۔ ہانی نے معصوم سے لہجے میں کہا، ہاں ہاں پوچھو۔ خولا نے لیپ ٹاپ بند کر کے اسے گود میں بٹھاتے ہوئے کہا، آپی، وہ کون سا پرندہ ہے جس کے سر پر ٹانگیں ہیں؟ ہانی نے معصومیت سے پوچھا۔ یہ سوال کس نے پوچھا ہے؟ خولا نے ہنسی دباتے ہوئے پوچھا۔ بھائی نے پوچھا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ تم نالائق ہو، تمہیں کچھ نہیں آتا۔ میں نے بھی غصے میں کہا، جو مرضی سوال پوچھ لو، اس نے یہ سوال پوچھا ہے، میری کتاب میں اس کا جواب نہیں، اور مجھے ثابت کرنا ہے کہ میں نالائق نہیں ہوں۔ ہانی نے پریشان ہو کر کہا، تو یہ تو کوئی مشکل سوال نہیں ہے۔ خولا نے مسکراتے ہوئے کہا، اوہ آپی، کیا آپ نے اس پرندے کو دیکھا ہے؟ کہاں دیکھا؟ کیسے دکھتا ہے؟ میں نے بھی دیکھنا ہے۔ ہانی نے پرجوش ہو کر ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ پگلی، ہر پرندے کے سر پر ٹانگیں ہوتی ہیں۔ خولا نے ہنستے ہوئے کہا، آپی آپ کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ ہمارے طوطے کے سر پر ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں تو نیچے ہیں۔ ہانی نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خولا کی اس کی معصومیت پر ہنسی چھوٹ گئی، اور جب دیکھا ہانی کی صورت رونے والی ہو گئی ہے، اسے لگا کہ جیسے خولا اس کا مذاق اڑا رہی ہے۔ خولا نے جلدی جلدی کہا، دیکھو طوطے کا سر ہے۔ ہانی نے کہا، ہاں، پر اور ٹانگیں بھی ہیں۔ خولا نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہانی نے کہا، ہاں۔ پھر ایک لمحہ چپ ہو کر بڑی پرجوش ہو کر خوشی سے چیخی، اوہ آپی، آ گئی سمجھ، ہر پرندے کے سر پر اور ٹانگیں ہوتی ہیں۔ پلیز بھائی کو نہ کیا آپ نے بتایا ہے؟ ہانی نے خولا کی منت کرتے ہوئے کہا اور گال پر پاری دے کر باہر بھاگ گئی۔ ہانی گئی ہی تھی کہ اندر ایک لڑکی جس کے چہرے پر اداسی چھائی تھی اور آنکھیں سرخ تھی جسے بہت دیر بعد روئی ہو۔ یہ صدف تھی جو خولا کے پڑوس میں رہتی تھی۔ اندر آ کر صدف خولا کے پاس گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ روتے روتے کہنے لگی، آج اس نے لاسٹ وارننگ دی ہے، اگر میں کل اس سے نہ ملی تو وہ ویڈیو نیٹ پر وائرل کر دے گا۔ پیار کے جذبے میں بڑے بڑے عقل مند بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ یہی کچھ صدف کے ساتھ ہوا کہ پیار ہوا تو لڑکے کے اصرار پر وہ اس سے ملنے ایک کیفے شاپ چلی گئی، جہاں ایک فیملی کیبن میں اس لڑکے نے پیار کا تھوڑا سا عملی اظہار کیا، مگر صدف کے لا علمی میں ان چند لمحوں کی ویڈیو بنا دی۔ صدف وہاں زیادہ دیر تو نہ ٹھہری، لیکن یہ تھوڑی دیر اس کی زندگی میں کتنا اندھیرا مچا دے گی یہ اس نے سوچا تک نہ تھا۔ اب وہ لڑکا اس سے تنہائی میں ملنے کی ضد کر رہا تھا۔ اس کے انکار پر اس نے دھمکیاں دی کہ وہ اس ویڈیو کو اس کے گھر والوں کے نمبر پر بھیج دے گا اور وائرل کر دے گا۔ صدف نے اس مسئلے کو خولا کے سامنے رکھا تو خولا نے اس کی مدد کا وعدہ کیا۔ پرسوں تک کا ٹائم دیا ہے اس نے، صدف روتے روتے کہہ رہی تھی۔ اس کا نام کیا ہے؟ کون ہے؟ کہاں رہتا ہے؟ خولا نے پوچھا۔ اس کا نام قاسم ہے۔
صدف نے جواب دیا۔ یہ نام سن کر خولا تھوڑا چونکی اور پوچھا، اس کی کوئی تصویر ہے تو دکھاؤ۔ پرس سے موبائل نکالا اور اس کی تصویر نکال کر دکھائی۔ جب صدف نے تصویر دکھائی تو خولا حیرت سے دنگ رہ گئی۔ یہ اس کا کلاس فیلو قاسم تھا۔ صدف رو رہی تھی مسلسل۔ تم صبر کرو، اس مسئلے کا حل نکال لوں گی، ٹرسٹ می، خولا نے قاسم کی تصویر کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ویڈیو وائرل کر دے گا، میرے پاس صرف پرسوں تک کا وقت ہے، اگر ایسا نہ ہوا تو پرسوں ہی میری لاش ملے گی، خودکشی کر لوں گی میں، صدف نے روتے روتے کہا۔ ایسا موقع نہیں آئے گا، خولا نے پر اعتماد لہجے میں کہا۔ میری زندگی اور عزت دونوں تمہارے ہاتھ میں ہیں، میں اور کسی سے یہ شیئر نہیں کر سکتی، صدف نے اٹھتے ہوئے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ خولا سوچ میں ڈوب گئی۔ اسے اپنا روپ بدلنا پڑے گا، اسے اسی روپ میں آنا ہوگا جس روپ میں نہ آنے کی اس نے اپنے والد کو یقین دہانی کروائی تھی۔ مگر سوال تھا کسی کی عزت کا، کسی کی زندگی کا۔ وہ الجھ رہی تھی خود سے۔ آخر اس نے اپنی اصلی روپ میں آنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کا جسم تن گیا اور چہرے کی عضلات سخت ہو چکے تھے۔ یہ عجیب چیز، یہ شرافت بھی، اس میں شر بھی ہے اور آفت بھی۔